الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے 15 شعبان المعظم کی رات، جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، اس رات میں نوافل کس طرح پڑھنے ہیں اور نوافل پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس رات میں عبادت کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے انعام رکھے ہیں، اور اس رات نوافل جو شخص پڑھتا ہے تو ہر رکعت پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام اس شخص کے لیے رکھا ہے جو آج کی رات عبادت کرتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص 15 شعبان المعظم کی رات 12 رکعت نماز نوافل پڑھتا ہے، وہ 2 کر کے پڑھے یا 4 کر کے، تو فرمایا اس کے اوپر انعام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ اسے 200 نہیں ہے بلکہ 2,000 شہیدوں کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ فرمایا جو شخص 12 رکعت نوافل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی شہید کا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن اس رات عبادت کرنے والے کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ محبوب آپ کی امت کا کوئی شخص اگر 2 نوافل پڑھے گا شعبان المعظم کی رات کو 15ویں کو، اسے میں 2 رکعت کے بدلے 2,000 شہیدوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کی امت کا کوئی شخص اس رات جو 12 رکعت نوافل پڑھے گا اسے 12,000 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا، اور 12 سال کی عبادت کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 12 رکعت نوافل پڑھ رہا ہے تو 12 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، یعنی 1 رکعت نوافل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 1 سال کی عبادت کا ثواب رکھا ہے۔ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات کو عبادت کرتا ہے اس کے اوپر اللہ نے اتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ اور آئیے آگے بھی سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو، جو شخص آج کی رات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات جو عبادت کرتا ہے، فرمایا وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ شخص آج ہی جنم لیا ہوتا ہے، یعنی وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی مختصر سی عبادت کے اوپر اللہ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ کیا ہم 12 رکعت نوافل نہیں پڑھ سکتے؟ کتنا وقت لگے گا؟ کبھی محاسبہ نفس کریں۔ ہم چوک چوراہے میں بیٹھ کے گھنٹے گزار سکتے ہیں، چائے کے بہانے پھٹے پہ بیٹھ کے گھنٹہ گزر سکتا ہے، موبائل استعمال کرتے کرتے ہمارے گھنٹے گزر سکتے ہیں، کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، گیمیں کھیلتے کھیلتے کتنا وقت کا ضیاع ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر انعام تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسراف فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ہم وقت کو فضول ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔
کتنا وقت ہم ضائع کرتے بھی ہیں، لیکن آج حدیث مبارکہ جب ہم نے سن لی ہے تو ہم تہیہ کر لیں، یہ ارادہ کر لیں پختہ کہ انشاءاللہ 15 شعبان المعظم کی رات آئے گی تو ہم انشاءاللہ 12 رکعت نماز نوافل ادا کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کے اوپر انعام اللہ تعالیٰ اس شخص کو 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا، اور مزید فرمایا کہ اللہ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی کتنا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح چھما چھم برس رہی ہے۔ وہ کتنا نادان شخص ہوگا، وہ کتنا خسارے میں ہے کہ جو شخص دنیا میں آنے کے بعد آخرت کی فکر کو بھولا بیٹھا ہے۔ اور آئیے آگے سنتے ہیں کہ نوافل پڑھنے کس طرح ہے اور اس کے اوپر کتنا کتنا انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ جو شخص نوافل ادا کرنے کے بعد 14 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھے اور 14 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے اور 14 مرتبہ سورت الناس پڑھے اور 14 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور 1 مرتبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آیت پڑھے تو فرمایا اس نوافل پڑھنے والے شخص کے نامہ اعمال میں 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور آگے مزید فرمایا کہ 20 سال کے حج کا ثواب بھی اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ 12 رکعت نوافل پڑھیں اور وہاں پہ بیٹھ کے 14 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، مختصر سے وقت میں پڑھی جاتی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ آخر تک یہ سورۃ فاتحہ ہے، اس کو پڑھ لیں 14 مرتبہ، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو 14 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد سورۃ الناس، قرآن پاک کی آخری آیت، آخری سورت، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اس کو آخر تک پڑھ لیں، اور اس کے بعد آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ مکمل، اور اس کے بعد 1 مرتبہ یہ آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جو شخص یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 20 سال کے مقبول روزوں کا، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، ان کا ثواب عطا کرے گا، اور 20 سال کے حجوں کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ مختصر سی وقت میں یہ عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن غور و فکر کریں اس کے اوپر انعام کتنا بڑا ہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال کے روزوں کا ثواب۔ سال میں 1 مہینے کے روزے آتے ہیں، کبھی غور و فکر کیا ہو، اور حج سال میں 1 ہی بار بندہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 20 سال کے حجوں کا ثواب اور 20 سال کے روزوں کا ثواب صرف یہ نوافل کے ساتھ جو وظائف بتائے ہیں ان کے کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ عبادت ہم ضرور ضرور کریں گے۔ آئیے آگے سنتے ہیں۔ اس رات میں قرآن پاک کی جو دل ہے، سورہ یاسین، فرمایا جو شخص آج کی رات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو یاسین پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے
اللہ پورا سال اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ سبحان اللہ، ایک بار یاسین پڑھے اللہ پورا سال اس کے رزق میں برکت دے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت دے دے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اسے آفتوں مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھ دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی برکت والی رات ہے، اور اللہ کی کلام بھی کتنی برکت والی ہے کہ جس کے پڑھنے کے سبب ایک سورہ یاسین ہے، جس کے پڑھنے کے سبب اللہ تعالیٰ رزق بھی وسعت والا دے دیتا ہے، برکتوں والا رزق بھی مل جاتا ہے، مصیبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مقدس برکت والی کلام کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے آگے سنتے ہیں کہ نوافل پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ فرمایا جو شخص 8 رکعت اس طرح پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر ایک مرتبہ پڑھے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ مکمل جو سورت ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھے الحمد شریف کے بعد، اور 25 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ مکمل پڑھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو شخص 8 رکعت نوافل اس طرح پڑھے، یعنی الحمد شریف کے بعد ایک مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مکمل صورت پڑھے گا، اس کے بعد 25 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے گا یعنی قل هو اللہ احد، فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص یہ عبادت کرتے ہے 8 رکعت نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 8 رکعت پڑھنے کی برکت کی وجہ سے، یہ کلام الہی کو پڑھنے کی برکت کی وجہ سے، اس برکت والی رات کے صدقے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو بازاروں میں دوستوں کے ساتھ موبائل یوز کرنے میں، گپیں لگانے میں، دائیں بائیں فضول وقت ضائع کرنے میں اس رات کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھیں۔ یہ برکت والی رات ہے، ساری رات رب کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، صدا لگ رہی ہوتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا آج اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے وسعت والا رزق دیا جائے، اور ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے والا شخص کو یہ دعا کرے کہ میں مصیبت سے بچ جاؤں، اللہ اس سے مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ اللہ یہ صدا لگا رہا ہوتا ہے، بندوں کو کہہ رہا ہوتا ہے میرے بندو آج کی رات مانگو، جو مانگو تمہیں دوں گا، سوائے حرام چیز کے آپ مانگو رب تمہیں عطا کرے گا۔ آج کی کتنی برکت والی رات ہے، یعنی شعبان المعظم کی یہ کتنی عظمت والی رات ہے۔ رب ساری رات یہ صدا لگاتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، میں رزق دوں، میں ان کی عمر میں برکت دے دوں، میں ان کی مصیبتیں دور کر دوں۔ ہے افسوس کہ آج کی رات ہم اس رات کو غفلت سے تو گزار لیتے ہیں، پھر پورا سال یہ کہتے رہتے ہیں کہ یار کوئی دعا کرے میں مصیبت سے بچ جاؤں، پریشانی سے میری جان چھوٹ جائے۔ لوگوں تو کہتے ہیں لوگوں سے، لیکن جس مالک نے تمہاری مصیبت دور کرنی ہے وہ تمہیں کہہ رہا ہے اس کی نہیں سن رہا، اور جس کی مصیبتیں رب دور کرتے ہیں تو اس کو جا کے یہ شکوے کر رہا ہے کہ میری مصیبتیں، میں پریشان ہوں، میرا رزق تنگ ہے، میری عمر وقت کا پتہ نہیں چلتا، مصیبتیں پریشانیوں میں میرا وقت گزر رہا ہے، میری زندگی کی برکت ختم ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائی اگر یہ چیز تو نے برکت لینی ہے، تو نے رزق وسعت والا لینا ہے، اپنی زندگی میں سکون لینا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں جھک جا، پھر رب کی بارگاہ میں مانگ، اس برکت والی رات میں ساری رات جھک جا، رب کے سامنے معافی مانگ، گناہوں کی رب کی بارگاہ میں معافی طلب کر، پھر دیکھ رب کیسا کرم کرتا ہے، کیونکہ التائب من ذنبہ کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا شخص اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ ہمیں
توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ما توفیقی اللہ باللہ.